چلو آزماتے ہیں۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے فائزہ افتخار نے۔ کیک اس کا کٹے گا؟ شمائلہ نے اپنے دوستوں کے درمیان کھڑے سنی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے استزائیہ پوچھا۔ میرے سر ہلانے پہ وہ سدرا کو ٹھوکا دینے لگی۔ کیا چونچلے ہیں بھائی، میں تو سمجھ رہی تھی کسی بچے کی سالگرہ ہے۔ بھائی ہم تو اس لیے گفٹ نہیں لائے کہ کیا پتا کس عمر کا بچہ ہو، اور یہ تو سرے سے بچہ ہی نہیں۔ اب اس امیر زادے کو لفافے میں 500 روپے ڈال کے دینا کتنا برا لگے گا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی اور میں ہاں یا نہ میں جواب تک نہ دے سکی۔ گفٹ دینا یا نہ دینا ان کا مسئلہ تھا، اخلاقی طور پر تو انہیں کچھ نہ کچھ دینا ہی چاہیے تھا۔ آخر 5 کے 5 لوگ اٹھائے تھے، مگر میں اپنی زبان سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھ رہی تھی۔ کہ تمہاری کزن کتنی اوور سی ہے۔ اب شمائلہ کی نظر الوینا پہ ٹکی تھی۔ بیچاری کو کوئی پوچھتا نہیں، اس لیے سب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اوچھی حرکتیں کر رہی ہے۔ دیکھو تو کیسے ننھی بن کے ماں باپ کے کندھے پہ جھول رہی ہے۔ اس کی کہیں بات طے ہوئی؟ ممانی نے بھی اس میں دلچسپی لی۔ نہیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ آس پاس سبھی لوگ پھپھو کے جاننے والے تھے۔ کہیں کوئی سن لیتا اور پھپھو یا الوینا تک ان کے تبصرے پہنچا دیتا تو۔ نادیہ سے بڑی ہے نا یہ؟ جی نہیں ممانی، اسی کی ہم عمر ہے، بلکہ شاید 1-2 ماہ چھوٹی۔ 1-2 ماہ سے کیا فرق پڑتا ہے، اسی کے برابر ہوئی۔ وہ ماشاءاللہ گھر بار والی، بال بچوں والی، اور یہ بیچاری۔ بڑی بری قسمت ہے پھپھو کی تمہاری۔ ساری عمر بیٹی کو گھر بیٹھے دیکھنا ہوگا، بھلا کون بیاہے گا اسے، اور ایک تو اپاہج اور دوسرے چہرہ داغدار۔ مجھے اس لفظ اپاہج پہ سخت اعتراض ہوا۔ میں انہیں الوینا کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتانا چاہتی تھی جو کسی بھی طرح میرے یا شمائلہ سے کم نہیں تھی، مگر ڈنر شروع ہو جانے سے ان کا دھیان الوینا سے ہٹ گیا۔ ہماری بیٹی بہت چپ ہے، ماموں نے ہمیشہ کی طرح مجھے اپنے کندھے سے لگا کر پوچھا۔ وہ لوگ بس نکلنے ہی والے تھے، ناراض ہو ہم سے؟ ان کے پوچھنے پر میں نے جھٹ اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ کیوں بھائی؟ ناراض تو ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو بھول گئی تم یہاں آ کر، نہ کوئی فون نہ کوئی رابطہ۔ واقعی میری ان سے کبھی بھی فون پہ بات نہ ہو سکی تھی، لیکن انہیں یہ تو علم ہونا چاہیے تھا کہ میں اتنے دنوں تک باقاعدگی سے فون کرتی رہی ہوں۔ یہ الگ بات کہ اتفاق سے یہ فون ان کی غیر حاضری میں ہو جاتا تھا۔ میں انہیں بتانے ہی والی تھی کہ شمائلہ نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہاں کھڑے کھڑے کیا ناراضگیاں دور ہوں گی؟ کوئی کسی سے ناراض نہیں ہے، بس اداس ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ کیوں ہادیہ، یہی بات ہے نا؟ چلو تم ہمارے ساتھ چلو، ابھی چلو، یہ 2 ہفتے کی اچھی پک ہے۔ نہیں، مناسب نہیں لگتا، رحیم بھائی صاحب خود انہیں یہاں رکنے کا کہہ کر گئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرف آنے سے منع کیا ہو۔ 2-3 دن کی بات ہے، میں خود لینے آ جاؤں گا۔ ماموں نے منع کر دیا۔ ممانی نے بھی فوراً تائید کی۔ پھوپھا جی سے میں بات کر لوں گا۔ شہیر نے دخل دیا۔ آپ ہادیہ وادیہ سے پوچھ لیں، اگر یہ جانا چاہتی ہیں تو چلیں ساتھ۔ یہ بات شہیر نے کی تھی، اس لیے میری ناراضگی جو پہلے بھی خاصی زور آور نہیں تھی، اب اپنی باقی ماندہ ساکھ بھی کھونے لگی۔ میں نے ماموں کے پوچھنے پہ دھیرے سے سر ہلا دیا، اور وادیہ وہ ناخن چبانے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ پھوپھا کو بتایا تو وہ حیران رہ گئیں۔ اچانک؟ خیریت؟ کیا بات ہو گئی؟ کوئی تکلیف ہے بیٹا یہاں؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتایا ہوتا۔ وہ اتنی حیران پریشان نظر آ رہی تھیں کہ مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ الوینا بھی اپنے مہمانوں کو رخصت کر کے یہاں آ گئی۔ ایسی بات نہیں پھپھو، بس وہ ماموں نے کہا تو میں انکار نہ کر سکی۔ جانا تو تھا ہی، چند دنوں بعد نہ سہی، آج سہی، میں پھر آؤں گی۔ ہاں، یہ یہاں سے 3 دن پہلے جا رہی ہے، وہاں سے 5 دن پہلے آ جائے گی، ٹھیک ہادیہ؟ الوینا نے حسب عادت خود ہی پروگرام سیٹ کر دیا، جس میں میں نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وادیہ جلدی جلدی بیگ میں سامان ٹھونستے ہوئے کچھ ناراض اور کچھ اداس لگ رہی تھی۔ یہاں نہ تو سجا سجایا، ہر سہولت سے آراستہ کیسٹ روم تھا، نہ ہی صاف ستھرا اٹیچ باتھ روم،
نہ تو یہاں ہر صبح ملازمہ آ کر ہمارے دھلنے والے کپڑے سمیٹتی تھی، نہ بیڈ شیٹ چینج کرتی تھی، نہ 3 ٹائم ڈائننگ روم میں بیٹھ کے پرتکلف کھانے کھائے جاتے تھے۔ اس کے باوجود میں یہاں آ کر مطمئن تھی۔ ایک عرصے بعد میں ادھر طویل قیام کے لیے آئی تھی، اور پہلے کی طرح اس بار بھی ہم دونوں شمائلہ اور سدرا کے کمرے میں ٹھہرے تھے۔ وہ دونوں پہلے کی طرح اب بھی ذرا ذرا سی بات پہ بچوں کی طرح جھگڑا کرتی تھیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ان کی عادتیں ذرا نہ بدلی تھیں۔ پہلے گولیوں ٹافیوں پہ ایک دوسرے کی پونی ٹیلز کھینچنے والی، بعد میں بندوں چوڑیوں پہ ایک دوسرے کے بازو مڑوڑنے والی، اب بھی اسی طرح لڑتی تھیں۔ اب وجہ تنازع کچھ اور رہا کرتا تھا۔ کبھی کام کے مسئلے پہ کہ ممانی نے مختلف کاموں کے لیے ان کی ڈیوٹیاں لگا رکھی تھیں، تو کبھی رشتوں پہ پھوٹ پڑ جاتی۔ شمائلہ کے لیے آنے والے رشتے نامعلوم وجوہات کی بنا پہ سدرا کی جانب منتقل ہو جاتے تھے۔ اس بات پہ جہاں شمائلہ فساد کھڑا کر دیتی، وہاں سدرا بھی اسے جلانے تڑپانے سے باز نہ آتی۔ یہ تماشا ہمارے یہاں آنے کے دوسرے ہی دن رونما ہوا۔ تو کالی بھوتی والی جان بوجھ کے مٹکتی ہوئی وہاں آ جاتی ہے۔ امی نے منع کیا تھا تو کیا ضرورت تھی اندر آنے کی؟ جان بوجھ کے نہیں گئی تھی میں، اور اگر منہ کالا ہے تو پھر تمہارے لیے آنے والے رشتے مجھ پہ کیوں لٹو ہو جاتے ہیں؟ پھیکے شلجم۔ سدرا میری ہم عمر تھی اور شمائلہ مجھ سے 2 برس بڑی، مگر شادی کے لیے وہ دونوں ایسی پاگل ہو جایا کرتی جیسے یہ کوئی زندگی موت کا مسئلہ ہو۔ میں تو بیزار سی ان کی لڑائی سن رہی تھی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آخر انہی کا کمرہ تھا۔ ودیا بھی ہکا بکا سی باری باری دونوں کا منہ تک رہی تھی۔ بند کرو یہ ڈرامہ، آواز باہر تک آ رہی ہے۔ ماموں نے اندر آ کر تھاڑتے ہوئے انہیں چپ کرایا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اب ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور ہادیہ، کم از کم تم ہی انہیں سمجھاؤ۔ میں بیچارگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ذرا تمیز نہیں سکھائی تمہاری ماں نے تمہیں؟ اس عورت نے میری زندگی ہی نہیں، میری نسل بھی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ ان کو دیکھو، تمہاری عمر کی ہی ہیں۔ وہ ہماری جانب اشارہ کر کے بولے، کتنی مدبر، کتنی سمجھدار اور کیسی مہذب ہیں، ان سے ہی کچھ سیکھ لو۔ وہ تو کہہ کے چلے گئے۔ اب ان دونوں کی کھا جانے والی نظروں کا رخ ہماری جانب تھا۔ ودیا نے سہم کر کمبل میں منہ چھپا لیا۔ میں ماموں کے اس طرز عمل کی عادی تھی۔ وہ امی سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق بھی ہم سے پیار تو کرتے ہی تھے، مگر ہماری عادتوں کو بھی بہت پسند کرتے تھے، اور برملا ان کا تقابل اپنی اولاد کی عادتوں سے کرنے سے نہ چوکتے تھے۔ مجھے ہمیشہ سے اس صورتحال میں مزہ آتا تھا۔ بھائی، اپنی تعریف سننا کسے برا لگتا ہے؟ بچپن میں تو میں باقاعدہ شمائلہ کو منہ چڑھا دیا کرتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ مجھے شمائلہ کی ناراضی کا خدشہ محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یہاں بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ رات کو ودیا نے میرے کانوں میں گھستے ہوئے منمنا کر کہا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں کیا عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ یہاں وہ عیش و آرام جو نہیں، جو وہاں تھا، یہی بات ہے نا؟ کتنی فضول سوچ ہے تمہاری ودیا۔ یہ ہمارے ماموں کا گھر ہے، کتنا پیار کرتے ہیں وہ ہم سے۔ امی کے بارے میں سوچو، ان کے دل میں اس گھر اور اس کے مکینوں کے لیے کیا جذبات ہیں۔ ماموں کے یہاں کوئی بڑی سی گاڑی نہیں ہے جس میں وہ ہمیں گھمانے کے لیے باہر لے جا سکیں، لیکن اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں پھپھو سے کم پیار کرتے ہیں۔ یہاں کوئی نوکر چاکر نہیں جو ہمارے کپڑے دھو کر پریس کر کے ہینگر میں لٹکا کے ہمیں کمرے میں دے جائیں، یا ہمارے ایک اشارے پر چائے ٹرے میں لگا کر پہنچا دیں۔ شمائلہ یا ممانی پہ سارا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں لگتا، اور نہ ہی ہم ایک آدھ دن کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے میں نے تمہیں اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے کے لیے کہا تھا۔ شاید یہ بھی تمہیں کچھ عجیب لگا ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ زچ ہو گئی۔ گھر پہ بھی تو کام کرتے ہیں ہم، پھر ممانی کا ہاتھ بٹانے میں کیا حرج ہے؟ پھپھو کے گھر میں 12 دن میں میری کوئی عادتیں خراب نہیں ہو گئیں۔ میں تو کچھ اور کہہ رہی تھی، تم سمجھ نہیں رہی، یا شاید وہ سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ اسے یہ فن آتا بھی نہیں تھا، اس لیے مزید کچھ کہنے کے بجائے اس نے کروٹ بدل لی۔ کچھ تو عجیب تھا جو مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر میں اسے
کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ شاید عجیب بات یہ لگ رہی تھی کہ میں جس مانوسیت کی تلاش میں یہاں آئی تھی وہ مجھے اب تک نظر نہ آئی تھی۔ پھپھو کے ہاں سب کچھ ٹھیک تھا، سب کے رویے نارمل بلکہ تسلی بخش، مگر میں وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ پچھلے کچھ سالوں میں ابو کے کاروبار نے خاصی ترقی کی تھی، لیکن امی نے جو چند سال تنگ دستی کے دیکھ لیے تھے ان کی وجہ سے وہ خاصی کفایت شعار اور دور رس ہو گئی تھیں۔ ان کا سلیقہ گھر میں نظر ضرور آتا تھا، مگر امارت اور ٹپ ٹاپ کا اظہار کم ہوتا تھا۔ ابو نے بھی استطاعت رکھنے کے باوجود نئی گاڑی لینا ضروری نہ سمجھا۔ یہ ان کی قناعت پسندی تھی۔ گھر اپنا بن چکا تھا، معقول علاقے میں اچھی خاصی مالیت کا خوبصورت ڈبل سٹوری بنگلہ تھا۔ امی بھی اس پہ مطمئن تھیں۔ اب وہ دونوں جو کچھ پس انداز کر رہے تھے وہ ہم دونوں کے لیے تھا۔ پھپھو کے اور ہمارے رہن سہن میں خاصا فرق تھا۔ وہاں وہ حالات تھے کہ انہیں بچت، کفایت یا کٹوتی وغیرہ کا مطلب بھی معلوم نہ تھا۔ کئی کنال پہ پھیلا محل نما بنگلہ جس کے چپے چپے کی آرائش سے مکینوں کی خوشحالی کا اندازہ ہوتا تھا۔ ہر کمرے میں لاکھوں کی مالیت کا فرنیچر، قالین اور پردے تھے۔ 4 گاڑیاں تھیں۔ سنی کے ذاتی گیراج میں ایسی موٹر بائکس تھیں جن کا متوسط طبقے کے نوجوان صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں اپنے کچن میں ہفتہ وار مینیو بناتے ہوئے بجٹ کا دھیان نہیں رکھنا پڑتا تھا۔ الغرض سب کچھ مختلف تھا، اور میں اس مختلف ماحول میں خود کو مسفٹ سمجھ رہی تھی۔ حالانکہ پھپھو، پھپھا اور المینا کا رویہ پرخلوص اور سادہ تھا، لیکن مجھے ان کا دلجوئی کرنا بھی یوں محسوس ہوتا جیسے وہ ہمیں بہلا رہی ہوں۔ بھلا ان بیچاریوں نے بھی یہ سب کہاں دیکھا ہے؟ 4 دن یہ بھی عیش کر لیں یہاں، یہ سوچ آتی اور میرا دل وہاں سے بھاگنے کو چاہتا۔ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں جو اتنی پرانی، اتنی الگ نہ ہو، بلکہ اپنی اپنی سی لگے، اپنے گھر جیسی، اپنے لوگوں جیسی۔ ماموں کے گھر آنے کی ایک یہ وجہ تو تھی، دوسری وجہ بلا شبہ شہیر تھا۔ فطری سی بات تھی، ایک عام سی لڑکی ہونے کے ناطے گھر میں ہونے والی تعمیری سازشوں کی وجہ سے میں اس رشتے میں کشش محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا میں ایسا ہی محسوس کرتی۔ یہ طے نہیں تھا، شہیر کی بات اور تھی۔ اس میں ایسی بہت سی خوبیاں تھیں جن کے بارے میں نے پہلے نہیں سوچا تھا، مگر امی سے اپنے اور اس کے رشتے کی بات سن کر میں نے ذرا غور کیا، تب وہ خوبیاں میرے سامنے آئیں۔ وہ ہماری فیملی کا سب سے ہینڈسم لڑکا تھا اور سب سے زیادہ تعلیم یافتہ بھی۔ سب سے اہم بات یہ کہ ابو بھی اسے اس کی بعض عادات کی وجہ سے خاصا پسند کرتے تھے، اور یہ بات ہی میرے لیے تسلی بخش تھی۔ امتیاز بھائی ان کا اپنا انتخاب تھے، اس کے باوجود ابو ان سے حد درجہ نالا رہتے۔ نہ صرف وہ بلکہ امی بھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے اکثر نادیہ سے الجھتی رہتی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ان کی تعلیم کی کمی اور عقل کا فقدان تھا۔ میں اپنے لیے کسی ایسے شوہر کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جو میرے لیے شرمندگی کا باعث بنے، لوگ اس کے منہ پہ اور پیٹھ پیچھے اس کا مذاق اڑا کر مزے لیتے ہوں۔ شہیر کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا، بلکہ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ مدبرانہ مزاج اور سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ بس یہی سوچ کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کہ امی ماموں پہ جان چھڑکتی ہیں، اور ابو کے بھی ان سے لاکھ اختلافات ہوں، ماموں کے معاملے میں وہ بھی اچھی رائے رکھتے ہیں۔ یقیناً حج کی ادائیگی کے لیے انہوں نے اس معاملے کو ٹال دیا ہوگا، ورنہ ان کا جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ یہ یقین بھی مجھے اس گھر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں شہیر کو اب اپنے دل کے بدلے ہوئے جذبات کی روشنی میں دیکھنا، جانچنا اور پرکھنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے وہ میرے لیے صرف ایک کزن تھا، اور یہاں آنے کے بعد مجھے ایک ہلکا سا دھچکا لگا، پھر ایک اور دھچکا۔ مسلسل 4-5 روز سے یہ دھچکے برابر محسوس ہو رہے تھے۔ جس اپنے سے ماحول کی تلاش میں
میں پھپھو کے گھر سے جان چھڑا کر ادھر بھاگی تھی۔ وہ ماحول کہیں نہیں تھا۔ اگر وہاں کا لائف سٹائل، وہ ہائی فائی اپر کلاس لائف سٹائل مجھے اپنے طرز زندگی سے مختلف اور برتر محسوس ہوتا تھا، تو یہاں کا ماحول معیار سے کہیں کم۔ امی اکثر و بیشتر ممانی کے پھوڑ پن اور بدسلیقی کے رونے روتی تھیں، جسے میں نے خاصی سنجیدگی سے کبھی نہیں لیا کہ یہ نند بھاوج کی فطری اور روایتی پرخاش بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد ان کے سارے بیان سچ ہوتے نظر آئے۔ یہ گھر ممانی کی بد سلیقی، بد انتظامی اور گھر سے عدم دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ پردے وہیں لٹک رہے تھے جو آج سے 11-12 سال پہلے کھڑکیوں کی زینت تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ تب وہ نئے تھے یا تب بھی ان کی حالت ایسی ہی تھی۔ بہرحال اب وہ اپنی اصل رنگت کھو چکے تھے۔ بار بار دھونے کی وجہ سے شیفون جیسے ہلکے تھے کہ ان کے آر پار بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ شاید اسی لیے کافی عرصے سے دوبارہ دھونے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ میل کچیل اور مختلف چکنے داغ نظروں کو کوفت میں مبتلا کرتے تھے۔ صوفوں کا کپڑا جگہ جگہ سے ادھڑا اور پھٹا ہوا تھا۔ ہر صوفے پہ مختلف رنگ اور ڈیزائن کی بستر کی پرانی استعمال شدہ چادریں پھیلا کے ان کے ادھڑے ہوئے زخم چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، جس سے اور بھی بد نظمی کا احساس نمایاں ہوتا تھا۔ ڈرائنگ روم کے قالین کے نقش و نگار کہیں چھپ چکے تھے، وہ بدبو کے بھپکے پھینک رہا تھا۔ لاؤنج کا قالین اٹھا دیا گیا تھا اور فرش پہ ہر وقت پانی پھیلا رہتا، جس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی وہاں بیٹھا پانی پیتا گلاس نیچے ہی رکھ دیتا، جو کسی گزرنے والے کی ٹھوکر سے گر کر شہید ہوتا اور پانی دور دور تک پھیل جاتا۔ ممانی سبزی بناتی تو چھلکے بھی اسی فرش پہ اور دوسرے بھی کچھ کھاتے پیتے تو خالی پلیٹیں، نوچی ہوئی ہڈیاں، چوسے ہوئے پھل سب فرش پہ یا زمین پر ڈھیر ہوتے۔ غرض گھر کا یہ حصہ جہاں اہل خانہ کا سب سے زیادہ وقت صرف ہوتا تھا، گھر کا سب سے گندا بلکہ غلیظ حصہ تھا۔ الماریوں میں کپڑے رکھے نہیں جاتے تھے بلکہ ٹھونسے جاتے تھے۔ کچھ نکالنا ہوتا تو پہلے یہ ڈھیر نیچے گرایا جاتا، پھر مطلوبہ چیز نکال کر یہ ڈھیر دوبارہ اندر ٹھونس کر پاؤں کی ٹھوکر سے الماری کے پٹ بند کیے جاتے۔ پینے کے گلاس، چائے کے کپ، سالن کی پلیٹیں، سب کے کنارے بھبرے تھے جن میں میل پھنسا نظر آتا تھا۔ کھانا بھی عجیب بے دلی سے پکتا۔ ممانی، شمائلہ اور سدرا ایک دوسرے پہ اپنے کام بھی ٹھونسنے کی عادی تھیں، اور پھر کام کے غلط ہونے کا الزام بھی دوسرے کے سر پہ ہی لگایا جاتا۔ میں تو چند دنوں میں ہی گھبرا کے رہ گئی۔ میں اور ودیا دونوں ہی پڑھ رہے تھے۔ اس کے باوجود امی نے جو چند ایک کام ہمارے سپرد کر رکھے تھے انہیں وقت پہ کر دیا کرتے تھے۔ امی خود بھی سارا دن مصروف رہا کرتی تھی، اس کے باوجود ابو کو کوئی نہ کوئی موقع مل ہی جاتا کسی نہ کسی کمی کی نشاندہی کرنے کے لیے۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں ابو کو کہیں سے کھینچ کے لاؤں اور اس گھر کا نقشہ دکھا کر امی کے لیے انصاف طلب کروں۔ تب شاید انہیں امی کے سگڑاپے اور سلیقے کی قدر ہو کہ کس طرح بغیر فضول خرچی کیے ہم دونوں بہنوں کے جہیز کے لیے پیٹیاں بھرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھر کو بھی سنوار رکھا تھا۔ ہمارے گھر میں بھی اگرچہ فرنیچر برسوں پرانا تھا، مگر اس کے کور، کشن وغیرہ امی سال میں 2 مرتبہ بدلتی رہتی تھیں۔ ان کے ہنرمند ہاتھوں کے کئی آرائشی شاہکار دیواروں پر آویزہ تھے۔ ان کے ہاتھ کے ذائقے کے بھی سبھی معترف تھے۔ ایسے میں اگر میں ماموں کو روز و شام چیخو پکار کرتے اور برتن پٹکتے دیکھتی تو مجھے وہ کسی حد تک حق بجانب لگتے۔ آج میں نے کھانا پکانے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ ممانی نے میری فرمائش پہ کوئی خاص تعرض نہ کیا اور آرام سے سبزی کی ٹوکری مجھے تھما کے خود پڑوس میں چلی گئیں۔ میتھی کی گڈھی تھی اور کچھ آلو تھے، بس اتنا سا۔ جب ہی تو روز کھانا کم پڑ جاتا تھا اور ماموں چلاتے ہیں، بے برکت کھانے پہ ممانی سے لڑتے ہیں۔ میں نے میتھی کے پتے توڑے تو وہ اور بھی ذرا سے رہ گئے۔ خیر، میتھی ابلنے کے لیے رکھیے، میں نے دالوں اور مسالوں والی کیبنٹ کھولی۔ مختلف بند، کھلے اور ادھ کھلے لفافوں کا ڈھیر تھا۔
کسی میں دالیں، کسی میں بیسن، کسی میں چاول اور کسی میں گرم مسالے تھے۔ کئی قسم کی دالیں لفافوں سے نکل کر کیبنٹ میں بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ میں پکانے کے لیے دال کا انتخاب کرنا بھول گئی۔ پہلے سب کچھ نکال کر کیبنٹ کو جھاڑا پوچھا، گرد سے اٹے خالی پلاسٹک ڈبوں کو دھو کر خشک ہونے رکھا، ماش کی دال بھگو کر مسالہ بھوننے کے لیے چڑھایا۔ جب دونوں چولہوں پہ ہانڈی دھری تھی تب تک ڈبے خشک ہو گئے، ان میں دالیں اور چاول مسالے وغیرہ ڈال کر ترتیب سے لگائے، مولی اور ہری مرچ کی چٹنی بنائی، پودینے کا رائتا، لیموں کا رس چھڑک کے پیاز، ٹماٹر اور کھیرے کا کچومر سلاد تیار کی۔ ٹرے میں سب کچھ لگا کر میں بڑی مطمئن تھی کہ ممانی کی پڑوس سے واپسی ہوئی۔ میں اپنی کارکردگی پہ داد کی مستحق بھی تھی اور منتظر بھی۔ ذرا سی دیر میں 2 ڈشز گھر کی بنی نرم گرم روٹیوں اور چٹنی سلاد کے ساتھ تیار تھیں۔ کچن بھی صاف تھا اور برتن بھی دھو کر سمٹے ہوئے تھے، مگر ممانی کی نظر ان سب پہ نہ گئی۔ وہ تو چولہے پہ رکھی کڑھائی اور دیگچی کو دیکھ کے ہی چونک گئی اور تیر کی طرح آگے بڑھیں۔ 2 چیزیں بنا ڈالی، ان کی آواز صدمے سے پھٹ رہی تھی۔ ڈھکن اٹھا کے دیکھنے کے بعد صدمے کے تاثرات ان کے چہرے سے بھی چھلکنے لگے۔ رات کے وقت کوئی ماش کی دال نہیں کھاتا اور تم نے پاؤ بھر بنا ڈالی ہے، اتنی زیادہ؟ اب بچ گئی تو کتنا اسراف ہوگا، 60-70 روپے کلو مل رہی ہے۔ اتنے لوگوں میں پاؤ بھر دال زیادہ تو نہیں ممانی، میں نے کہنا چاہا۔ اب وہ ٹرے میں رکھے چٹنی اور رائتے کے پیالے چیک کر رہی تھی۔ چٹنی بنائی تھی تو رائتا رہنے دیتی، دہی بچ جاتا تو کل کڑی بنانے کا ارادہ تھا۔ خیر، اور سلاد میں ٹماٹر ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، 50 روپے کلو ملے تھے، بس آدھا ہی ڈالا ہے۔ اب کہ میری آواز بھی مری مری سی نکلی۔ سارا جوش و خروش دم توڑ گیا تھا۔ بعد میں ماموں کی بے ساختہ اور کھلی ڈھلی تعریفیں بھی اسے بحال نہ کر سکی۔ شاید یہ تعریفیں کچھ خوشگوار اثر ڈال ہی دیتی اگر ان کا تاثر زائل کرنے کے لیے فوراً ممانی یا سدرا کی جانب سے کوئی جوابی تبصرہ نہ آتا۔ اسے کہتے ہیں آلو میتھی، ورنہ ساگ ہو یا پالک یا میتھی ہو، کھاتے ہوئے گھاس پھوس کا ذائقہ ہی آتا ہے۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ زیادہ بھوننے سے سبز پتوں والی سبزیوں کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے ابو جان، سدرا کا ماہرانہ تجزیہ نشر ہوتا۔ ہم تو چسکے سے زیادہ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانا پکاتے ہیں۔ اس کے حفظان صحت کے اقدامات کا عملی مظاہرہ میں کچن کی ابتر حالت سے دیکھ چکی تھی، اس لیے کڑ کر رہ گئی۔ دال کا ایک ایک دانہ الگ ہے، گھوٹ کر حلوہ نہیں بنایا۔ ان کی اس داد کو ممانی مسترد کر دیتی یہ کہتے ہوئے، اتنے گھی میں کھڑی کھڑی ہی پکے گی، حالانکہ ماش کی دال ویسے ہی دیر سے ہضم ہونے والی چیز ہے، اگر ذرا سخت رہ جائے تو پیٹ میں درد لازمی ہے، اس لیے میں خوب پکاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ماموں سلاد اور چٹنی کی تعریف کرتے، شمائلہ نے پہلے ہی اس کا توڑ پیش کر دیا۔ پیاز کی سلاد بنانا ہو تو پہلے پیاز کو اچھی طرح دھویا جائے، یہی بہتر رہتا ہے۔ اس سلاد کو کھانے کے بعد تو 2 دن تک منہ سے بدبو نہیں جائے گی۔ جو لوگ 4 دن تک دانتوں کو برش نہ کرتے ہوں ان کے ساتھ ضرور یہی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے تم یہ سلاد نہ ہی کھاؤ۔ اب تک چپ چاپ بیٹھے شہیر نے پلیٹ سے سر اٹھا کے شمائلہ سے چھپے ہوئے انداز میں کہا اور دوبارہ منہ میں لقمہ رکھ کے چبانے لگا۔ مجھے گویا ٹھنڈ پڑ گئی۔ شمائلہ کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ کھانے کے بعد ماموں نے مجھے شاباش کے طور پر 100 روپیہ دیا۔ 100 روپے کی وقت ہی کیا تھی، لیکن اس وقت مجھے ان پہ بے حد پیار آیا۔ وہ میرا دل رکھنے کے لیے نہیں، میرا دل بڑھانے کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ وہ 100 کا نوٹ تھامتے ہوئے میرے دل سے ممانی کی ناگوار باتوں کو کوف دھلنے لگی۔ لو بھائی، یہاں آنے کے بعد تو کوائیاں بھی شروع ہو گئیں۔ شمائلہ نے مسکراتے ہوئے میرے کاندھے کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ وہ ایسی ہی تھی، ابھی ممانی کے سامنے ان کی ہاں میں ہاں ملانے والی، کبھی سدرا کی مخالفت میں مجھ پہ نثار ہونے والی، تو کبھی ماموں کی واضح جانبداری پہ ناراضی کے طور پر مجھ سے کھنچ جانے والی۔